سندھو صاحب، یہ آپ کی سیاسی لیب میں صرف دھاندلی کے طریقے ایجاد ہوتے ہیں؟ کوئی عوام کو روزگار کا طریقہ بھی ایجاد کر لیں. 64 دھاندلی کے نئے طریقے. 64. میں تو نمبر سن کے حیران ہو گیا. جنرل صاحب بھی حیران ہوئے. جامی صاحب نہیں، حالانکہ جنرل صاحب نے سیاست میں موضوع ان کا نہیں ہے. جی جامی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا مجھے سنوں پہ بلانے کا، اور آپ سے ملاقات بھی ہوگی. یہ جس نے بھی 64 طریقوں والی بات کی ہے، از اٹ گاسپل ٹروتھ؟ کیا یہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے کہ اس نے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیا کسی کوجنٹ ایویڈنس ہے، کسی کورٹ نے ثابت کیا کہ یہ واقعی اس طرح سے ہوا؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا کہ کون سا جادو؟ ہاں، یہ اچھے کاموں کا جادو ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے دینا کہ جاؤ جا کے فوج پہ حملہ کرو، نہیں. لوگوں کے ہاتھوں میں کمپیوٹر دیے گئے. سن لیں محمد صاحب، لوگوں کے ہاتھوں میں کمپیوٹر دیے گئے ہیں، لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے، لوگوں کو مینورٹی کارڈ دیے گئے، لوگوں کو کسان کارڈ دیے گئے. یہ ہوتا کام، لوگ خدمت مانگتے ہیں. اور یہ جو ہنا ارشد والا حلقہ، ان کے والد محترم میرے ساتھ 4 دفعہ MP رہے ہیں پنجاب میں، یہیں سے اسی حلقہ سے. ان کا یہ آبائی حلقہ ہے، وہیں سے وہ جیتے ہیں. اور اب بھی ایک میں نے مثال سنی، اسی ہم پینڈو لوگ ہیں تو پنڈਾں دے وچ کہندے نے کہ جنہیں شادی دے کسی دے کچھ نہ دینا ہوئے وہ مہینہ کو پہلے رولا پانا شروع ہو جاندے نے، اسی انہوں نے لڑے ہیں. اسی طرح نے یہ کرتے ہیں، یہ ساڈے نال لڑے نہیں تھی اس گل تو. اصل میں کہ شادی پہ جانا بھی نہ پڑے، پیسے نہ دینے اور سلامی نہ دینی پڑے. دوسرا آپ نے ایک بات کی کہ جوش یا ہوش آ گیا 2 بجے کے بعد. نہیں، یہ الیکشن ہوتی ہے ایسے کہ پہلے ٹائم ٹرن اوور کم ہوتا ہے، لیکن 12 بجے کے بعد جوش بھی ہوتا ہے، ہوش بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور لوگوں نے جوک در جوک جا کے جو مریم صاحبہ نے خدمات سر انجام دے رہی ہیں، جو میاں محمد شہباز شریف صاحب جو اس وقت جو چلے میں آپ کی بات بالفرض مان بھی لیتا ہوں. لیکن محمد صاحب دیکھیں، PTI تو کر رہی ہے شکایت عام الیکشن سے لے کے اب تک کہ دھاندلی ہوئی، کیمپین نہیں چلنے دیتے، RO فارم 45-47 آپ کی ملٹیپل شکایت. ٹھیک ہے نا جی، وہ تو سمجھ آتی ہے. حضور آپ کے اتحادی جو ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی، آپ ندیم افضل چند سے لے کے حسن مرزا کی گفتگو دیکھیں اس حلقے کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو چلیں PTI کی تو میں اگنور کر دیتا ہوں آپ کے کہنے پہ. جب آپ کے اتحادی معاملے کے اوپر اعتراض کریں گے اور سوالیہ نشان اٹھائیں گے، then I'll be little skeptical. دیکھیے جامی صاحب، اعتراض کریں اور should not I? No, you should, but اعتراض کرنے سے تو کسی کو روکا نہیں جا سکتا. And you know the ground realities in Punjab کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کا کبھی توتی بولتا تھا. میرے بہت دوست اچھا ہے حسن مرزا، آپ پنجاب اسمبلی میں آپ کو پتا ہے میرے ہم کٹھے، آپ کے ساتھ بھی بہت اچھی، ان کی بھی، میرے ساتھ بھی، قائرہ صاحب بھی. لیکن ان کے تو اب ووٹ ہی نہیں نا، سوائے رحیم یار خان کے علاوہ اور کسی جگہ پہ علاوہ پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. اور ان کو بھی پتا ہے، ادھر سے آج تک نہیں وہ جیتے کبھی بھی. تو لیکن شکایت کرنا یا نہ کرنا، یہ تو کسی انسان کو روکا تو نہیں جا سکتا. سب سے ایزی کام ہوتا ہے کسی پہ تنقید کرنا، جو انہوں نے کی ہے. لیکن باقی الیکشن جو ہے یہ 100% فیئر ہوا ہے. اور یہ 64 فارمولے نہیں لگے. نو سر، ناٹ ایٹ آل. وہ جو میرے دوست ہیں باری صاحب پتن والے، جنہوں نے ان کو رپورٹ دیا، سرور باری صاحب، ان سے ہمارا اچھا تعلق ہے. لیکن ہم ان کو ان کے کام کرنے سے تو نہیں روک سکتے. ان کی NGO ہے بٹسو ہے، جو بھی انٹرنیشنلی انہیں رپورٹ کرنی ہوتی ہے، تو ہم اس کو تو نہیں روک سکتے. محمد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ایسا ہے کہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے میری نظر میں. تیسرا بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہونے کو تو 10 ہو سکتے ہیں، لیکن میں اپنے نظریے سے اس کو دوسرا رخ کہوں گا. وہ یہ کہ پیپلز پارٹی پرابلی اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کرو تاکہ وہ PTI کے نیریٹو کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرے کہ جی وہ بھی ہیں، تو جو PTI کہہ رہی ہے تو وہ جی ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ کا سارا جو ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں گاسپل ٹروتھ نہیں ہے. دیکھیں 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک گاسپل ٹروتھ ہے اور ایک نمبرز ہوتے ہیں، جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، جس کو ہم ایویڈنس کہتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں. جب ہم ایویڈنس کی بات کرتے ہیں، نمبرز کی بات کرتے ہیں، میں اس کی بات میں جنرلی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ پڑھے لکھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جب نمبرز کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں، جب آپ نمبرز کو کرتے ہیں تو اس کے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس. اسٹیٹسٹکس میں آپ ایک چھوٹے اسے لے کر اس کو دیکھتے ہیں کہ یار اس میں کیا کیا چیز ہے. وہ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا ہے، اور اس بیسس پہ یہ لوگ اپنا سارا کرتے ہیں. مطلب چاہے آپ فافن کو کر لیں یا کسی کو کر لیں، جب وہ لوگ کچھ چیز بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کو یہ نہیں ہے کہ 100% جگہ کو دیکھتے، وہ اس کا ایک سیمپل سائز ہوتا ہے، منیمم سیمپل سائز جو اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ہوتا ہے، اس کو لے کر آگے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں. یہ چیز انہوں نے بھی کی ہے، باری صاحب نے کی ہے. اب باری صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں، انہوں نے جس نظریے سے الیکشنز کو دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ اس میں دھاندلی کیسی ہوئی ہے. جو فافن نے دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ کتنے سیٹیں جیتے، پھر کتنے لوگوں نے کمپلین کہاں کیا. فار ایگزامپل سارے کہتے ہیں کہ جی KP میں آپ کے JUI آپ کے خلاف سب کچھ ہے، لیکن فافن نے یہ اسٹیٹسٹکس بتائی ہے کہ JUI نے ٹوٹل 20 پروونشل سیٹوں کے اوپر کہا تھا کہ یہ ہم سے چھینی گئی ہیں. ان 20 میں سے
9 جو ہیں وہ بلوچستان کی تھی, 6 سندھ کی تھی, صرف 5 جو تھی نا وہ کے پی میں تھی. سو ان ادر ورڈز وہ کہتے تھے صرف 5 ہے. پی ٹی آئی خود اس نے کہا تھا, پی ٹی آئی نے 16 یا 17 کے اوپر کیا تھا. محمد صاحب, یہ جو پرائم منسٹر نے آج بات کی, ہماری اسٹینڈنگ آفر ہے نیشنل اسمبلی میں, ہم نے بیرسٹر گور صاحب کو دعوت دی تھی, ان کا کوئی جواب نہیں آیا. تو اگر کوئی ایسا کاز ہے پاکستان کے لیے تو اس میں کیوں نہیں پی ٹی آئی کا جواب آیا ابھی تک مثبت؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ کہنے کی حد تک میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, نیت کی حد تک پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر فرض کرے میں پرائم منسٹر کی جگہ ہوتا اور میں جینونلی یہ چاہتا کہ پاکستان تحریک انصاف, یا لیٹس پٹ لائک دس, لیٹ می اس کو براڈر اسپیکٹرم میں کر دیتا ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کو پن پوائنٹ نہیں کرتا ہوں, حالانکہ وی آر دا بگیسٹ پارلیمنٹری پارٹی ان پارلیمنٹ. نیشنل اسمبلی, سینٹ میں بھی ہے ہمارے کوئی 10 کے قریب ہماری سیٹیں روک کے رکھی ہوئی ہیں, ایک کے الیکشن نہیں کرا ہے, وہ سارے ہو جائے تو وی آر بائی فار دونوں میں ہم سب سے بڑی جماعت ہیں, سنگل ون. تو میں کیا کرتا, میں کم از کم یہ جو ہمارے یہاں سے ڈیلیگیشنز گئے, میں ان میں کم از کم اپوزیشن کا میں ضرور کوئی آدمی ڈالتا. دیکھیں فرق یہ دیکھیں, انڈیا نے وہ دیکھیں نا, دیکھیں اسے انہوں نے 7 بنائی ہیں, 7 میں سے 2 آر ہیڈڈ بائی دی گورنمنٹ اینڈ دا ریسٹ آف 5 آر ہیڈڈ بائی دا اپوزیشن. بالکل ٹھیک. تو اس لحاظ سے میں کرتا ہوں, تو اس لحاظ سے اگر کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں, جب ہم لوگ کر رہے تھے اس ساری لڑائی سے پہلے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بعض لوگوں نے صحیح اچھے برے سوالات یا کمنٹس کیے ہوں گے, آئی ول نیور ڈیفینڈ سچ تھنگس, لیکن بائی اینڈ لارج پاکستان تحریک انصاف پلیڈ اٹس رول ناٹ بیہائنڈ دی آرم فورسز بٹ ود اسٹینڈنگ بسائڈ دیم. بالکل ٹھیک. ان کے ہمارے ینگسٹر سے, اور نہیں کر نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا, یہ ہمارا فرض ہے, اور یہی ہم کہتے تھے کہ یہ ملک بھی ہمارا, یہ فوج بھی ہماری. ہمارا موقف کی بعض چیزوں کے اوپر فرق ہو جاتا ہے, بٹ دیٹ از دا رول ان پولیٹیکل, اس لحاظ سے اس میں اب ہو جاتا ہے, ادروائز تو وی آر ٹوٹلی ود دیم. اب اور میں بلکہ وہ انٹرویو دیکھ رہا تھا عمران خان کا, کہ جب انہوں نے J10C جب آئے تھے, انڈکٹ ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ ابھی جو پلوامہ ہوا ہے اس کے بعد یہ کر کے, اور یہ آرم فورسز کہ ہمیں پوری طرح یقین ہے کہ وی آر ان دا ویری سیف ہینڈز, اور ہم نے بڑی مشکل سے ان اسپائٹ آف کہ فائنانس منسٹر نے کہا تھا پیسے نہیں ہے, وہ ڈیل سیکیور کی فار دا سیک آف دس کنٹری, اینڈ ٹوڈے وی ہیو ریپڈ دی, کیا کہہ سکتے ہو اسے, فروٹ آف دیٹ تھنگ ایز ویل. تو یہ ساری چیزیں ہر ایک کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ کرتے ہیں نمبر 2 سمپل. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمیں آپ عمران خان کو باہر نکال دو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں سیٹیں واپس کرو, لیکن کم از کم ایک چیز تو ہو سکتی تھی کہ ایز اے گڈ جیسچر. سندھو صاحب یہ سن رہے ہیں, سن لے, بہت اہم بات کر دی, ہم یہ نہیں کہہ رہے عمران خان صاحب کو رہا کریں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیٹیں واپس کر دیں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے آپ اپوزیشن. سن لیں سمپل سی بات یہ ہے, عمران خان کو کوڈ بھی کہتا ہے, عمران خان کے جیل مینول کے لحاظ سے بھی ہے کہ اگر 6 بندوں کو ملاقات کرنی ہے جو عمران خان چاہتے ہیں, ان 6 بندوں کی ملاقات کروا لیں. اس میں مسئلہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہمایوں سے میں وزیر اعظم ہوتا تو اپوزیشن کا نمائندہ ضرور اس وقت میں ہوتا. وہ اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے خان صاحب کو باہر نکال لیں یا آپ ہماری سیٹیں واپس کریں, تو پاکستان کے لیے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جو آپ نے پہلے بات شروع کی جامی صاحب, کہ جو آج آپ کی آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, ہم نے تو ان کو ہمیشہ کہا ہے, اور بیرسٹر گوہر جو شریف آدمی ہیں, میرے ساتھ ہم اکٹھے پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں, تو لیکن ان کے اندر 14 گروپ بن چکے ہیں. آپ کو محمد صاحب کی شرافت پہ اعتراض؟ نہیں, میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے. ان سے پوچھے, میں سینٹ میں بھی ان کا بہت احترام کرتا ہوں, ہماری تو سیٹیں بھی ساتھ ساتھ ہیں, تو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے 5-6 فٹ کا ہی, تو ہم ختم کر دیں گے وہ فاصلہ بھی, ان کو لے آئیں گے. تو ان کو ادھر لے آئیں گے. ویسے سیٹ کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا, یہ کام بھی شروع ہو چکا؟ نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں. محمد صاحب نہیں ماننے والے؟ نہیں, مجھے پتا نہیں ماننے والے. محمد صاحب بڑی پوزیشن والے بندے ہیں, میں ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں ویری کمیٹڈ پرسن, آئی نو ہم, کیونکہ وہ کسی لالچ کے لیے تو نہیں نا, ایسی بات سچی بات ہے, باقی ان کو سارا پتا ہے. دوسرے نمبر پہ جب ان کو 14 گروپ ان کے اپنے بن چکے ہیں, پرابلم صرف یہ ہے کہ کوئی بھی وہ 64 دھاندلی کے فارمولے گناتے ہیں, آپ مجھے 14 گروپ گنوا رہے ہیں. میں گنوا دیتا ہوں. اچھا, واقعی؟ ہاں جی. وہ کیسے؟ ابھی آپ دیکھ لیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے علیمہ خان, بشرا بی بی, گنڈا پور اپنا شوکو یوسف زئی, ادھر پنجاب میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے فیصل چودھری کو نکال دی ہے. ابھی پرسوں وہ جو خاتون ہے پنجاب کی عالیہ حمزہ صاحب, ان سے عہدہ واپس لے لیا. ابھی اس سے آگے بھی بہت زیادہ ہیں, تو ان کی آپس میں بالکل کوئی بات نہیں ہے.
نمبر 2 ان سے جو مرضی کر لیں. اگر یہ ہمیں ٹھیک ہے جی فارم سنتالی یہ وہ ہم چور ہیں ڈاکو ہیں جزاری صاحب ان کی گولی کی نشست پہ ہیں ایم کیو ایم کو یہ پارٹی نہیں مانتے تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی مذاکرات ہم سے پہلے 3 جو کی ہیں. اور اگر یہ 26ویں ترمیم کی بھی بات کرتے ہیں 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے تو کیا ضرورت تھی 13 لوگوں کی چیف جسٹس کو جا کے ملنے کی. وہ 26ویں ترمیم کے بعد چیف جسٹس بنا نا. میننگ دیر ہے کہ یو آر اوننگ ہم. اور نمبر 4 جو ان کی یہ بات ہے کہ ڈائلیگ کی میں دوبارہ ان سے ہم کہہ رہے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے. میں تو وی او پی ہوں ویری آرڈنری پرسن مجھے بہت ساری باتوں کا نہیں پتا لیکن اگر وی او پی ہیں وی او پی ویری آرڈنری پرسن لیکن اگر ہاں پرائم منسٹر صاحب نے کہا ایک نیا عہدہ نکلا ہی ہے. ہم نے تو اسلام آباد میں ایک ہی عہدہ سنا تھا وی آئی پی یا وی آئی پی. نہیں میں وی او پی میں اب بھی کہتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ بالکل بیٹھے دیکھیں اگر آپ توپ کا لائسنس مانگیں گے نا تو آپ کو کم سے کم پسٹل کا لائسنس ضرور ملے گا. ایسے ہی تو ان کی اپنی جو جتنی بھی ان کی ہے. اب باقی جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا یہ وہ سوال یہ ہے کہ آپ لائسنس دے بھی سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے. دیکھیں میری بات سنیں جب ان کے دور میں ہم کہتے تھے نا کہ دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ ان کے دور میں 12 بجے تک الیکشن فیئر تھا اس کے بعد فری ہو گیا تھا 2018 میں تو ہم کہتے تھے تو انہوں نے کہا جی پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں. وہ کھٹک صاحب کی سربراہی میں اب وہ بھی ان کے پاس نہیں رہے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ایک میٹنگ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی خان صاحب کہتے اس کے بعد میٹنگ نہیں کرنی. ہم تو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی پارلیمانی گروپ بنے ادھر ہی حل نکلنا ہے ہر چیز کا ڈائلیگ کے ذریعے مذاکرت کے ذریعے. دیر از نو اینی تھرڈ آپشن. جن سے یہ مذاکرت کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے ان کا 50% کام ہو گیا یہ مان گئے وہ نہیں مانتے. کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے کرنا نہیں چاہتے نہیں کرنا چاہتے. وہ ان کو میر جعفر کہتے ہیں میر صادق کہتے ہیں. کبھی آج تک ہوا ہے کہ کوئی بندہ کسی کا بھانجا کسی کی جنرل صاحب کی اسی خاکی وردی نے ہمیں بچایا تو انہیں سزا بھی تو ہوگی نا. وہ تو ہو رہی ہے نا. سزا تو جرم کریں گا تو سزا میں جرم کروں گا تو میں بھی امپیونٹی تو نہیں ہے مجھے لیکن اس کا ہرگز مطلب جو انڈیا نہیں کام کر سکا کہ ہمارے یک وقت ان کو کس طرح سے ہو گیا. اور یہ سازش بہت جلد انویل ہو جائے گی. جو چکری میں میٹنگ ہوئی تھی میں دوبارہ آپ کے یہ کہہ کے جا رہا ہوں تو اس میں 6 لوگ تھے 1 خاتون تھی 5 مرد تھے